الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله عز وجل مساجدها وأبغض البلاد أسواقها رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. برادران اسلام، بزرگوں، دوستو، عزیزان ملت اسلامیہ، پردے میں رہنے والی پیاری مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں و حاضرین سید الایام، اللہ رب العالمین کی تعریف، کبریائی و بڑائی، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل، ذکر و اذکار، اور جس کی حکم زمین و آسمان کے ذرے ذروں پر چلتی ہے، جو یکتا ہے، اکیلا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی پالنہار، وہی رازق، وہی خالق، وہی مالک، وہی مدبر، وہی مالک یوم الدین ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں خاتم النبیین
تاجدار مدینہ احمد مجتبی سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مساجد کی عظمت کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس کی مدد سے آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ معزز حضرات، یہ وہ گھر ہے جس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی جاتی ہے۔ مسجد ایسا مقام ہے، ایسی عظمت کی جگہ ہے جہاں سے نور حق پھیلتا ہے۔ یہ توحید کی مرکز ہے، اسلام کی شعائر میں سے ہے، ایمان کی علامت میں سے ہے، اور اس کی عظمت کے لیے سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی اور کا نہیں۔ یہ رب ذوالجلال، رب کائنات، رب العالمین جو ساری چیزوں کا مالک و خالق ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مسجد میری گھر ہے۔ یہ مسجد مرکز انوار ہے، یہاں سے نور پھیلتی ہے۔ یہ مسجد توحید کا مرکز ہے، یہاں سے ایک اللہ کی معبود کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ مسجد فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، کیونکہ فرشتوں کی آمد و رفت یہاں پر ہوتی ہے۔ یہ مسجد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے شعائر میں سے ہیں، اور یہ ایک انسان کے ایمان کی علامت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین کرنے والے ہی مسجد کی طرف لگاؤ رکھتے ہیں، مسجد سے محبت کرتے ہیں، مسجد کی طرف آنا جانا لگا رہتا ہے، مسجد سے ان کا دل جڑا ہوا رہتا ہے، مسجد کی محبت ان کے سینے کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت، رب کی بندگی، اللہ کا ذکر، اللہ سے دعائیں، اللہ سے مناجات، اللہ رب العالمین سے عاجزی و انکساری، اللہ رب العالمین کے لیے سجدے، اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ دوڑتے ہوئے اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف آتے ہیں، اللہ رب العالمین کے مرکز کی طرف آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیت اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا حکم دیا تھا کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر تعمیر کرو۔ معزز حضرات، یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے، ایمان کی نشانیات میں سے ہے۔ جو مسجد سے جڑا ہوا رہتا ہے، جو مسجد کا مقام کو جانتا ہے، جو مسجد کی اہمیت کو جانتا ہے، جو مسجد کی عظمت کو جانتا ہے، جو مسجد کی تقدس کو جانتا ہے، جو رب کے گھر کی عظمت کو اپنے سینے کے اندر بیٹھا کے رکھتا ہے، یقین مانو کہ اس کے سینے کے اندر ایمان کی علامت ہے، اس کا سینہ ایمان سے لبریز ہے، اس کے سینے کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس کے سینے کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اس کے سینے کے اندر قیامت کی ایمان ہے، اس کے سینے کے اندر قیامت کا یقین ہے، اس کے سینے کے اندر مرنے میں کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہے، اس کے سینے کے اندر یہ یقین ہے ایک دن مر کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، ایک دن اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مسجدیں ہیں، جس کو دل چاہتا ہے اس کا سینہ ایمان اس مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، مان لو کہ اس کے سینے کے اندر ایمان ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اعلان کر رہا ہے، اے دنیا کے وہ لوگ جو رب پر ایمان لانے والے ہو، شریعت پر یقین رکھنے والے ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے والے ہو، سنو اللہ نے یہ پیغام تمہیں دیا ہے، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کی آبادی، اللہ کے گھروں کی آبادی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کی راہ پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والا راستہ کو اختیار کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر غور کریں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جس کے سینے کے اندر اللہ کا یقین ہو، جس کے سینے کے اندر اللہ رب العالمین پر ایمان ہو، جو مانتا ہو کہ اس پوری دنیا کا خالق و مالک ایک ہے، رازق ایک ہے، مدبر ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ کا یقین سینے کے اندر جس شخص کے سینے کے اندر ہے، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے مسجدوں کو آباد یہی لوگ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آخرت کے دن پر بھی ایمان لانے والے ہیں، قیامت کے دن کا ایمان اس کے سینے کے اندر ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے سینے کے اندر ہے، قیامت میں دوبارہ زندہ ہو کر کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب پر اسے یقین ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے یہی لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، یہی لوگ مسجدوں میں آنے والے ہیں، یہی لوگ مسجدوں سے محبت کرنے والے ہیں، یہی لوگ مسجدوں سے الفت کرنے والے ہیں، انہی لوگوں کے سینے کے اندر مسجدوں کی محبت اور مسجدوں کی عظمت ہے۔ پھر اللہ بیان فرما رہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اس کے سینے کے اندر نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا جس کو مسجد سے محبت ہوگی، جو مسجدوں کے اندر آنا جانا لگا رہے گا، جو مسجدوں میں بار بار آئے گا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سینے کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، نہ ہی مصیبت کا ڈر، نہ ہی اپنی جان کا ڈر، نہ ہی اپنے مال کا ڈر، نہ ہی اپنے پریوار کا ڈر۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اس کے سینے کے اندر نہیں ہوگا۔ مولوی صاحب ماحول بڑا خراب ہے، لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو قید کیا جائے گا، مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا، مسلمانوں کو نکالا جائے گا وغیرہ وغیرہ، ڈر لگا رہتا ہے سینے کے اندر۔ لیکن اللہ کی قسم اللہ گواہی دے رہا ہے جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہو، جو مسجد سے محبت کرنے والا ہو، جو مسجد میں آنے والا ہو، جس کا آمد و رفت مسجد کے اندر ہو، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اس کے سینے کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں۔ اللہ چاہے برباد کر سکتا ہے، اللہ چاہے ختم کر سکتا ہے، اللہ چاہے مصیبت دے سکتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر میرے سینے کے اندر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں مصیبت نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، یہ ڈر سے کہاں سے جاتا ہے؟ مسجد سے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مسجد سے محبت کرو، تیرے سینے کے اندر دوسروں کے ڈر ختم ہو جائے گا، دوسروں کی جو ہے مصیبت زدہ اور دوسروں کے آفت اور پریشانی کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا دے، وہ ہمیں نقصان پہنچا دے، وہ ایسا کر دے، وہ ایسا کر دے، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مسجد سے محبت ہے، اور اللہ نے فرمایا مسجد سے محبت کرنے والے کے سینے کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ،
راہ راستے پر چلنا چاہتے ہو تو تلاش کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کے راستہ کون ہے، صراط مستقیم کون ہے، نماز میں بھی اپنی تلاوت کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہو، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے جس کے سینے کے اندر مسجد کی محبت ہو، مسجد سے لگاؤ ہو، مسجد سے کی الفت اس کے سینے کے اندر ہو، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے یقین مانو یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں۔ اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس شخص کی ایمان کی گواہی دے رہا ہے جس کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی اولیاء نہیں، اللہ خود قرآن مجید کے اندر اس شخص کی ایمان کی گواہی دے رہا ہے جس کے سینے کے اندر مسجد کی محبت ہو، مسجد سے لگاؤ ہو، مسجد کی الفت ہو، مسجد کی عظمت کو جانتا ہو، مسجد کی تقدس کو جانتا ہو، مسجد کا احترام کرتا ہو، مسجد کا ادب کرتا ہو، مسجد کا لحاظ کرتا ہو۔ اللہ نے ایسے شخص کی ایمان کی گواہی دی۔ اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات کیا ہے؟ اس لیے مسجد کو آباد کرو، مسجد کو ویران مت کرو، مسجد کو آباد کرو نمازیوں سے، مسجد کو آباد کرو اللہ کی بندگی کے لیے، مسجد کو آباد کرو اللہ کی ذکر کرنے کے لیے، مسجد کو آباد کرو اللہ کو پکارنے کے لیے۔ میرے بھائی یہ مسجد ہے اور مسجد کا مقام و مرتبہ ایک اور آیت کریمہ سورہ جن آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اے لوگو سنو، اللہ رب العالمین پیغام دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجد اللہ کے لیے ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے، اس مسجد کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے، یہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس مسجد کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے، اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائے، اللہ کے لیے سجدے کیے جائے، اللہ سے مناجات کیا جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائے، اللہ رب العالمین کو مصیبت میں پکارا جائے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس مسجد کے اندر آنے کے بعد اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ ویسے تو مسجد کے باہر بھی کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے خاص طور پر بیان فرمایا کہ مسجد کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اور سوسائٹی کے مسجدوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، سوسائٹی کے مسجدوں کا جائزہ لیجئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارا جاتا ہے، یا فلاں مدد کر، یا فلاں مدد کر، یا فلاں مدد کر۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما رہا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد میں آئے ہو اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت کے وقت جو 2-4 دن کی زندگی کے نبی کو اللہ کے پیارے ہونے والے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1186 نمبر کی حدیث، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم المساجد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آخری عمر زندگی کی رمق جا رہی ہے اور زندگی کے آخری ایام ہے، نبی علیہ السلام اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، 2-4 دن کی زندگی ہے، اللہ
رب العالمین کے پیارے ہونے والے گئے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اللہ کی لعنت ہو رہی ہے اس شخص پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، جنہوں نے نبیوں کی اور اللہ کے پیغمبروں کی، اللہ کے قاصدوں کی، اللہ کے رسولوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مسجد میں نہ پکارنا۔ جہاں مسجد ہوگی وہاں قبریں نہیں ہوگی، جہاں قبریں ہوگی وہاں مسجدیں نہیں ہوگی۔ یہ اس حدیث مبارکہ سے میسج جا رہا ہے، اور راوی حدیث بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایتیں جا کر کے کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے بعض ساتھیوں بعض بھائیوں کے پاس یہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1186 نمبر کی حدیث ہے، اور وہ بھی راوی حدیث مفسر حدیث اور حدیث کا جس کو صدر کہا جاتا ہے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کے آخری ایام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ پر لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ میرے بھائی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو روکے رکھیں اور مسجد سے ان قبروں کو دور رکھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا اعلان ہے کہ میرے بعد کوئی بھی اپنی نبیوں اور اپنی اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ عبادت گاہ نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی آخری ایام کے اندر یہ آخری جملہ اس طرف اشارہ کرتی ہے، اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں، اے لوگوں سنو، پچھلے امتیوں پر جس طرح سے اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کی فٹکار ہوئی، اللہ کی ڈانٹ ہوئی ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، اس طرح کے اعمال اختیار نہیں کرنا۔ یہ مسجد فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے مسجدوں کے اندر۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارا جائے۔ یہ مسجدیں ہیں، اللہ رب العالمین ان مسجدوں کے اندر سکون نازل کرتا ہے، ان مسجدوں کے اندر رحمتیں نازل کرتا ہے، ان مسجدوں کے اندر فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، انسان آباد کرے یا نہ کرے اس سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کے نورانی مخلوق مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ یہ مسجد ہے اور مسجد کی عظمت اور تقدس ہے، اللہ سکون بھی نازل کرتا ہے، اللہ رحمت بھی نازل کرتا ہے، اللہ نور بھی نازل کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھی نازل فرماتا ہے، چاہے عصر کا ٹائم ہو، مغرب کا ٹائم ہو، عشاء کا ٹائم ہو، یا پھر جمعہ کا وقت ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو، ایسے تمام وقتوں کے اندر اللہ کے نورانی مخلوق مسجدوں کے اندر آتے رہتے ہیں۔ مسجد سے کے اندر پہلے آنے والے کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں، اور مسجد میں بعد میں بیٹھنے والوں کے لیے بھی اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ مسجد جو ہے ملائکہ کی آمد و رفت ہے۔ حدیث بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6853 نمبر کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع الناس فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکر فی من عندہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے گھروں میں کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں لوگ، الحمدللہ جمع ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا دل جو ہے نفرت سے بھری ہوئی ہے مسجدوں سے، مسجدوں کا لگاؤ نہیں، مسجد کی محبت نہیں، مسجد کی عظمت نہیں، مسجد کی اہمیت نہیں، پتہ نہیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور مسجد کو بھی کھلواڑ سمجھ کر کے رکھ لیے۔ میرے بھائی یہ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں لوگ یتلون کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، نمازی بھی ہوتی ہے، عبادت
عبادتیں بھی ہوتی ہے، بندگی بھی ہوتی ہے، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے، اللہ کو یاد بھی کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے ہنسا بھی جاتا ہے، اللہ کے لیے رویا بھی جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ مسجد ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، درس و تدریس کے محفل میں بھی بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ سکون ہی سکون نازل کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ آ کر کے مسجد میں سو رہے ہیں، سکون ہے، گھر کے اندر سکون نہیں، گھر کے اندر اطمینان نہیں، گھر کے اندر یہ اس کی آواز، اس کی آواز، اس کی آواز، اس کی آواز، ٹائم سے نیند نہیں آتی ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد کھراٹے آرام سے لیتے ہیں، کیوں؟ سکون کی جگہ ہے۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد سکون کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ فرشتوں کا آمد و رفت ہو رہا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ پاک باز نورانی مخلوق کی جگہ ہے یہ مسجد۔ اللہ کے نورانی مخلوق آتے ہیں اللہ کے بندوں کے اعمال کو دیکھنے کے لیے، کسی اور جگہ آتے یا نہیں آتے لیکن مسجد کے اندر ضرور آتے ہیں اللہ کے نورانی مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا وَحَفَّتْ مَلَائِكَةٌ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ کہاں ملے گی اللہ کی رحمت؟ مسجدوں کے اندر ملے گی، سکون ملے گی مسجدوں کے اندر۔ ہم سکون تلاش کرنے کے لیے کہاں کہاں در بدر بھٹک رہے ہیں، سکون نہیں، چین نہیں، آرام نہیں، دل کی بے چینی، دل کی بے قراری۔ اللہ کے بندو مسجد میں آ جاؤ، اللہ کی قسم نبی کی حدیث ہے تجھے سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، اطمینان بھی ملے گا، رحمتیں بھی ملے گی، برکتیں بھی ملے گی۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وَذَكَرَ فِي مَنْ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی یہاں آپ کا نام لیا جائے گا۔ نام کے لیے مرتے ہیں نا، ہمارا نام ہونا چاہیے، ہمارا نام ہونا چاہیے، ہمارا نام ہونا چاہیے، ہمارا نام ہونا چاہیے۔ آ جاؤ مسجد میں، تمہارا نام اللہ کی یہاں ہوگا۔ اور ایسے جو ہے آپ کا نام سن کر کے منہ موڑ لے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے نورانی مخلوق کے سامنے، اللہ کے فرشتے ملائکہ کے پاس اللہ رب العالمین آپ کا نام لے گا۔ فلانے بندے مسجد میں آیا ہے، فلانا بندہ مسجد میں ذکر و اذکار کر رہا ہے، فلانا بندہ مسجد میں دعائیں کر رہا ہے، فلانا بندہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے، فلانے بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے مجھے یاد کر رہا ہے۔ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، جس طرح سے وہ مجھے مسجد میں دنیا میں بیٹھ کر کے یاد کر رہا ہے، میں عرش الہی پر تیرے سامنے اس بندے کا ذکر و اذکار کر رہا ہوں، تیرے سامنے اس بندے کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ بہترین نام سے اللہ رب العالمین یاد کرتا ہے۔ مسجد کو ویران کیوں کیے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ مسجد سے دوری کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ مسجد کا لگاؤ کیوں نہیں ہے؟ مسجد کی محبت کیوں نہیں ہے آپ کے سینے کے اندر؟ کیا اللہ رسول کی محبت نہیں ہے؟ اللہ مسجد والوں سے محبت کرتا ہے، رسول مسجد والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جس کا لگاؤ مسجد سے ہو جائے اس کا لگاؤ اللہ رسول سے ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے سینے کے اندر مسجد کی محبت پیدا فرما دینا۔ اے اللہ مسجد کا ادب و احترام کرے، اس کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین بار بار مسجد کی طرف ہمارا قدم بڑھے، اس کی تو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مسجد سے ہم محبت کریں، اے اللہ تو ہم سے محبت کر لینا۔ آئندہ مزید باتیں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔